ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر محفل معزز و مکرم حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد شفیق صاحب شاذلی، دیگر کثیر التعداد بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، فقیر نے یہاں کل کے پروگرام کے مطابق رات ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا تھا، لیکن اچانک ذہن میں آیا کہ کل تو ہمارا ایک اہم پروگرام ہے، تو اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم نے ایک عریضہ بھیجا اور حضرت نے اس کو قبول فرمایا۔ میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں کہ میری مجبوری کا آپ نے پاس رکھا، اور صحیح بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے بھی ایک دشواری جھیلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا، لیکن جب میرا عذر معقول آپ تک پہنچا تو آپ نے بھی اسی اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کے ساتھ میری درخواست کو شرف قبول بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں اطراف سے اسی طرح کی محبتوں کا مظاہرہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ میں نے محرم الحرام کے حوالے سے چند الفاظ کا انتخاب کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں، ان کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ سیدنا امام حسن، امام حسین اور امام محسن رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نواسے ہیں جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ تو حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے پوچھا، ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، آپ لوگوں نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سمیتہ حربا، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا بل هو حسن، نہیں اس کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام حسن ہوگا۔ پھر جب 1 سال کے بعد تقریباً امام حسین پیدا ہوئے تو آقا کریم نے پھر اسی طرح پوچھا کہ ارونی ابنی ما سمیتموہ، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے اسی طرح جواب دیا، حضور اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہوگا۔ تیسرے شہزادے پیدا ہوئے تو اسی طرح کی گفتگو ہوئی، حضور نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام محسن ہوگا۔ اور یہ 3 نام جب رکھ دیے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان تینوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام پر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام مشبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، تیسرے کا نام مشبر تھا۔ تو یہ پڑھا یوں بھی جا سکتا ہے، شبر، شبیر اور مشبر۔ یہ اس کے اس طرح پڑھنے کی وجہ حسن، حسین اور محسن کا وزن ہے۔ حسن کے وزن پر شبر، حسین کے وزن پر شبیر، اور مشبر جو ہے اس کا وزن محسن والا وزن۔ تو یہ تینوں نام اس وزن پر پڑھے جائیں تو یہ تلفظ ہوگا، اور اگر دوسرا تلفظ اختیار کیا جائے تو اس میں بھی کوئی کبات اور حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال مقصود اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اچھوں کے نام پر اپنے شہزادوں کے نام رکھے ہیں۔ یہاں 2 باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر بار حرب نام کو پسند فرمایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کا زمانہ تھا وہ قبائلی دور تھا، جنگجو زمانہ تھا۔ لوگ اپنے بچوں کے نام جنگجو ہونے کے حوالے سے، بہادری کے حوالے سے اور مرد میدان ہونے کے حوالے سے، یا اچھی سیاست کر سکنے کے حوالے سے
دوسرے قبیلے کو کھا جانے اور ہڑپ کر جانے کے حوالے سے اس طرح کے نام لوگوں کو زیادہ پسند تھے. خواہ کسی کو کوئی پیچھے سے بھی ٹکرتا تھا تو اس کی اس اٹکل اور طریقے کے حوالے سے اس طرح کے نام بھی رکھے جاتے تھے کہ میرا بیٹا وار کرتا ہے, میرا بیٹا جنگ کرتا ہے. تو یہ مختلف لوگوں کے ناموں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اب یہ جب آپ کو پس منظر سمجھ میں آ گیا, اب آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ حرب نام رکھنے میں اس زمانے کے اتوار کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں تھا, یہ خوبی سمجھی جاتی تھی. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ امن والے ناموں کو پسند فرماتے تھے, آپ محبت والے ناموں کو پسند فرماتے تھے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات جب بھی کسی نام کو مناسب سمجھا کہ تبدیل کرنا چاہیے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کے, مردوں کے بھی اور خواتین کے بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامناسب ناموں کو تبدیل کیا ہے. اس پر کثرت سے حدیثیں موجود ہیں. اب اس پس منظر کے ساتھ ایک بات اور بھی ذرا غور کیجیے. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کو بڑے بڑے نیک بندوں کے ناموں میں, اللہ کے نبیوں کے ناموں میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان مقدس کے اوپر کے لوگوں, آباء و اجداد کے ناموں میں اس طرح کے نام ملیں گے جن کا تعلق لڑائی جھگڑے جنگ اور اس قبائلی ماحول سے ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام آپ پڑھتے ہیں مرہ, اس کا لفظ معنی ہوتا ہے کڑوا, مطلب یہ دشمن کے لیے بڑا کڑوا ہے. تو یہ نام اپنے زمانے کے لحاظ سے بڑا خوبصورت نام ہے. آج اگر کوئی لغت اور ڈکشنری فرول کے بیٹھ جائے تو آج کا امن اس نام میں تلاش کرے تو یہ اس کی اپنی کم عقلی ہے, اس ماحول کو سمجھے بغیر یہ فتویٰ لگا رہا ہے, اس کا فتویٰ غلط ہے, وہ نام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ایک میں نے مثال دی. اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے کلاب یا کلاب, کچھ بھی اس کا تلفظ ہو. اس نام کا بھی معنی میں بتاتا نہیں ہوں, اگر آپ ڈکشنری میں اور لغت کی کتاب میں دیکھو گے تو عجیب سا معنی ہے, لیکن چونکہ اللہ کے پیاروں کا نام ہے ہمیں سر پہ بھی قبول ہے اور آنکھوں پہ بھی قبول ہے. اسی طرح معاویہ کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھو گے تو انہی ناموں کی طرح بڑا عجیب سا معنی ملے گا, لیکن چونکہ ایک صحابی کا نہیں بلکہ کئی صحابیوں کا نام ہے. ایک صحابی تو معاویہ بن معاویہ بھی ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز بھی پڑھائی تھی, ان کا جنازہ حضور کے سامنے تھا, وہ غائبانہ نہیں تھا, بظاہر وہ غائبانہ تھا. تو یہ وہ صحابی ہیں. تو یہ نام بھی لغت کے اعتبار سے شاید آپ کو ان ناموں جیسا لگے, لیکن اس کا پس منظر بھی وہی جنگی ماحول اور قبائلی دور ہے. اس لحاظ سے یہ نام لغت کے اعتبار سے اس کا معنی کچھ بھی ہو, لیکن صحابیوں کا نام ہونے کی وجہ سے ہمارے سر پہ بھی قبول ہے اور ہمیں آنکھوں پہ بھی قبول. اسی طرح عثمان کا معنی آپ دیکھیں لغت میں مختلف ہوگا, لیکن اس کا پس منظر بھی وہی ہے, جنگ لڑنے کا ماہر, خواہ وہ کسی جہت سے بھی ہو. اسی طرح موسیٰ, یہ تو ایک اللہ کے پیغمبر کا بھی نام ہے. حضرت موسیٰ, امام موسیٰ کاظم, اہل بیت کی بھی ایک بہت بڑی عظیم ہستی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اگر آپ لغت میں اس کا معنی دیکھو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے, لیکن جب دیکھو گے کہ فلاں اللہ کے پیارے کا یہ نام ہے تو آپ کا سر ان کے سامنے جھک جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنا, اسی طرح بہت سارے نام ہیں جن پہ آپ کو غور کرنا پڑے گا. آپ زینب کا معنی پڑھیں, آپ جعفر کا معنی اور سارے معانی پڑھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. لیکن خدا کی عظمت کی قسم, سنی ہے جو ان ناموں کی لغت پہ نہیں جاتا, ان ناموں کے موسوم حضرات کی عظمت پہ جا کر ان ناموں کے سامنے اپنا سر اور گردن جھکا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑا سوال اور اعتراض ہے جس کا ہم نے جواب محتاط طریقے سے جواب دے دیا ہے. ابھی میں نے ہاتھ ہولہ رکھا ہے, بہت نام اور ہیں جو آپ کے لیے بڑے پریشان کن ہیں. اس حدیث کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرب نام رکھا. یہ نام اپنے دور کے اعتبار سے خوبصورت نام ہے. مرتضیٰ کریم کا انتخاب ماڑا نہیں تھا, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بجائے زیادہ اچھے ناموں کو ترجیح دی.
سبحان اسی حدیث کا دوسرا پہلو بھی ہے. وہ کیا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو نام رکھے، حضور نے ان ناموں کو تبدیل کیا، تو ایک نصیحت آپ کی طرف سے اور ایک اصلاحی میسج حضور کی طرف سے سیدنا علی مرتضیٰ کو پہنچ گیا کہ اپنی اولادوں کے نام رکھنے میں اچھوں کی اولادوں کے ناموں کو ملحوظ رکھنا زیادہ مناسب ہے. یہ مصطفیٰ کریم کی پسندیدہ طرز ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتباہ کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو شہزادے اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا نام ابو بکر رکھا ہے، کسی کا عمر رکھا ہے، کسی کا عثمان رکھا ہے. یہ ہم صرف نام نہیں بتا رہے کہ صحابہ کے نام ان کی اولاد میں ہیں، نہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نے جو تنبیہ کی تھی کہ میں نے نبی کے بیٹوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، اس میں سبق یہ پوشیدہ تھا کہ اچھوں کے نام پر اپنی اولادوں کے نام رکھنے سنت مصطفیٰ ہے. بہت خوب ماشاء. اور اس کا بھی ایک اگلا پہلو سن لیجئے. ایک سوال اٹھتا ہے اور پچھلے کچھ عرصہ پہلے اٹھایا بھی گیا تھا کہ صحابہ کرام کے ناموں پر سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے تو نام رکھے، لیکن کیا صحابہ نے بھی اپنی اولادوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھے ہیں؟ یہ سوال اٹھایا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو اس کا جواب جن پر یہ سوال ہوا تھا ان کی طرف سے تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم عرض کیے دیتے ہیں. ایک نہیں کئی نام ہیں کہ جو صحابہ نے اہل بیت اطہار کے ناموں پر رکھے ہیں. ایک نام عرض کرتا ہوں، محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام. اب یہ محمد نام کس کا ہے؟ حضور کا اپنا، اہل بیت کے آپ اصل سردار تو آپ ہیں. اچھا، ان کے والد کا نام جعفر. یہ جعفر کس کا نام تھا؟ حضرت جعفر طیار سیدنا علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی اہل بیت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور بن زبیر بن عوام، زبیر بن عوام صدیق اکبر کے داماد، حضور کی پھوپھی کے بیٹے، حضرت اسما کے شوہر. تو ان کے زبیر بن عوام کے بیٹے کا نام جعفر اور پوتے کا نام محمد ہے. اب یہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 902. یہ سند کے ساتھ، یہ جو سند حدیث کے راوی ہے نا، یہ وہ ہیں، وہاں یہ نام ملتے ہیں. اسی طرح ایک اور نام سنیے، حسن بن اسامہ بن زید. حضرت اسامہ بن زید، ان کے بیٹے کا نام حسن ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تہذیب التہذیب جلد دوم صفحہ نمبر 15. یہ ان میں جلدوں کے میں محتاجی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ڈکشنری وائز الف با تا سے لے کر یا تک ترتیب بار ہوتے ہیں. آپ ہا کی فہرست میں نام پڑھ لیں کہ حسن نام کس کس کا ہے تو آپ کو حسن بن اسامہ بن زید تک پہنچنا بالکل آسان ہوگا. اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ جانتے ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، بہت بڑی ہستی ہیں. آپ کے بیٹے کا نام سہیل اور پوتے کا نام حسن ہے، حسن بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ بھی تہذیب و تہذیب کے اندر جلد دوم صفحہ 38 پر لکھا ہوا ہے. ایک اور نام سنیے، علی بن ابی طلحہ. یہ الگ الگ نام آ رہے ہیں، محمد بھی آ رہا ہے، حسن بھی آ رہا ہے اور اب علی آ رہا ہے. یہ نام ابو طلحہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے کا نام ہے. یہ بھی تہذیب و تہذیب کی 4 جلد 614 صفحے پر لکھا ہوا ہے، علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، ایک اور نام ہے حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب. سبحان اللہ. حمزہ کون ہے؟ حضور کے سگے چچا ہیں. اہل بیت ہیں کہ نہیں؟ کر کے دکھاؤ انکار. بالکل. تو عبداللہ خود بھی صحابی ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں تو عمر بھی صحابی ہیں. تو صحابی کے بیٹے صحابی نے اپنے سگے بیٹے کا نام حمزہ رکھا.
ایک اور نام سنیے، ہائے ہائے، فاطمہ بنت منذر بن زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام وہی جن کا نام میں نے پہلے لیا تھا، جن کے بیٹے جعفر ہیں. ان کی پوتی کا نام فاطمہ ہے، اور یہ سیدہ زہرا پاک کا اسم گرامی. ایک اور نام سنیے، فاطمہ بنت اسماء بنت ابی بکر صدیق. حضرت اسماء صدیق اکبر کی معروف ترین شہزادی ہیں، اور ان کی سگی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری حدیث نمبر 86 صحیح بخاری کے اندر. اور وہ جو میں نے حمزہ نام بتایا وہ بھی بخاری شریف حدیث نمبر 82 میں ہے. سنا اب تو انبار لگ گئے. بڑی سادہ سی بات کر دوں، جن جن تابعین اور صحابہ کی اولادوں کے نام قاسم ہے نا، وہ حضور کے شہزادے قاسم پر نام رکھے گئے ہیں. جن جن شہزادوں صحابہ کے صاحبزادوں کے نام محمد ہے نا، وہ حضور کے نام پہ نام رکھے گئے ہیں. دیکھیے مثال کے طور پر قاسم بن محمد بن ابی بکر، سارے ہی اہل بیت کے نام. تو یہ کوئی اولا نہیں ہے. اور جن خواتین کے نام ام کلثوم ہے، اب پھنستے تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے اہل بیت کا خود سرے سے ہی انکار کیا ہوا، ان کا وجود ہی کوئی نہیں. تو جتنی شہزادیاں حضور کی ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور سیدہ زہرا پاک، جن ان میں سے کسی کا نام بھی اگر صحابہ کی اولادوں میں پایا گیا تو وہ نام اہل بیت کے ناموں پر رکھے گئے ہیں. تو یہ غلط فہمی جڑ سے اکھاڑ کر وہ پھینک دی گئی کہ صحابہ اکرام نے معاذ اللہ اہل بیت کے ناموں پر نام نہیں رکھے تھے، کثرت سے رکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھی اینک پہننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، ایک اس سے اگلا پہلو، دوسرا پوائنٹ، ایک حدیث مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. ایک دفعہ ظہر یا عصر کی نماز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ اقدس سے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے یاد نہیں ظہر تھی یا عصر تھی. آپ جانتے ہیں یہ دونوں نمازیں قریب قریب ہوتی ہیں، ان میں بھلیکھا لگ سکتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ دو، ان میں سے ایک نماز تھی، اور یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ حضور کے ساتھ ایک شہزادے تھے، بھلا امام حسن تھے یا حسین تھے، ان دونوں میں سے ایک تھے. لیکن آپ پہلے نام امام حسن کا لیتے ہیں. پہلے نام لینے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو بڑا ہونے کی وجہ سے، یا شاید غالب گمان یہ ہے کہ وہ تھے ہی امام حسن، امام حسین نہیں تھے. عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ شہزادے حضور کے ساتھ ہیں. حضور نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھانی شروع کی. جب آپ سجدے میں گئے تو سجدے میں بڑی دیر لگی، عام روٹین سے ہٹ کر. میں پچھلی صفوں میں تھا. فرماتے ہیں مجھے فکر لاحق ہوئی کہ اللہ خیر کرے، کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. کہتے ہیں میں نے سجدے میں سے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور سجدے میں تھے اور آپ کے کندھوں پر ایک بچہ سوار تھا. یہاں جاتے جاتے ایک بات عرض کر دوں، پتہ چلتا ہے کہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے باوجود صحابہ کو اپنے محبوب کی فکر ہوتی تھی، اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے باوجود حضور کو دیکھ لینے سے، سجدے سے سر اٹھا لینے سے، امام سے پہلے عام حالات میں سجدہ اٹھانے والے کے لیے تھریٹ ہے کہ تمہارا منہ گدھے کا نہ بنا دیا جائے، لیکن حضور کو دیکھنے کے لیے سجدے میں سے حضور سے پہلے سر اٹھا لینا، حضور کی محبت میں اٹھانا ہے. وہ سر قیامت تک کے لیے چمکنے والا سر بن جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میں سمجھ گیا اور میں فٹافٹ دوبارہ سجدے میں چلا گیا. اس طرح نماز ہو جاتی ہے، تیری ہو جائے گی، میری ہو جائے گی، ٹوٹ کے پرخچے اڑ جائیں گے، نماز نہیں بچے گی، لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے والے کی نماز پھر بھی قائم رہے.
اچھا اب آگے سنیے دلچسپ بات. جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ افشیء امرت بہ او کان یوحی الیک. بالکل صحیح سی لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے. افشیء امرت بہ، کیا کوئی ایسا واقعہ آ گیا تھا جس کا آپ کو پہلے سے حکم مل چکا ہے اور ہمیں پتہ نہیں تھا؟ او کان یوحی الیک، یا اس وقت آپ پر وحی آنے لگ گئی تھی؟ آپ نے سیدھا لمبا کیوں کیا؟ اب یہاں اپنی غلط فہمیاں دور کر دیجئے، یہ خطیبوں اور واعظوں سے بچیے. آقا نے جواب دیا کل ذالک لم یکن، ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا. جو تم کہہ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ جتنے لوگوں نے حاشیے لگائے ہوئے ہیں سارے کے سارے مٹ گئے. آقا نے فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں تھا. تو تھا کیا؟ فرمایا میں جب سجدے میں گیا تو میرا شہزادہ میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا، میں نے کہا بچہ تھوڑی دیر خوش ہو جائے. اتنی سی بات. اچھا یہ جو ہے نا، اس بات کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے. آقا کی شفقت اپنے شہزادے پہ ہے نا، پیار تو ثابت ہوتا ہے نا کہ کسی کے لیے سجدہ لمبا کر دینا آسان نہیں ہوتا، بڑی بات ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بڑی بات ہے، اور دوسرا پہلو وہ بھی ہے کہ یہ 72 بار پڑھا تھا اور فلاں وجہ سے پڑھا تھا. آقا فرمانے کل ذالک لم یکن، ایسا کچھ نہیں تھا. یہاں نہ افراط چلے گی نہ تفریط چلے گی، اعتدال چلے گا، تحقیق چلے گی. خدا کی قسم تحقیق صرف سنیوں کے پاس ہوتی ہے. آپ ہوتی بات، سنی ہوتی بات کرتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ہوندڑ، ریئل بات کرتا ہے، تحقیقی اور انطباقی بات کرتا ہے، اور دلائل اپنے اپنی جگہ پہ فٹ بیٹھ جاتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اگلی بات، اس میں ایک سمجھنے کا نقطہ ہے کہ وجوب اور ہوتا ہے، شفقت اور ہوتی ہے. حضور پر سجدہ لمبا کرنا واجب نہیں تھا. کیوں؟ آپ خود فرما رہے ہیں کوئی حکم نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں تھی. کل ذالک لم یکن، حضور پر کچھ واجب نہیں تھا، لیکن سجدہ لمبا کرنا کیا تھا؟ اپنے شہزادے پر شفقت. تو شفقت بھی بڑی چیز ہے. ہم جہاں وجوب کی نفی کرتے ہیں وہاں شفقت کی نفی نہیں کرتے، بلکہ شفقت کا اثبات کرتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھنا دیکھا ہے. حضور اللہ کو دیکھتے ہیں اوپر، یہ نشان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اوپر نیچے سے پاک ہے. حضور اوپر دیکھتے تھے، کیونکہ اوپر صاف لفظ قرآن میں فی السماء کا موجود ہے. ہم نے آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھا کے دیکھنا دیکھا ہے. قد نرا، ہم نے دیکھا ہے. حضور نے دیکھا تو رب نے بھی دیکھا. حضور کا دیکھنا کیا ہے اور رب کا دیکھنا کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ وجوب اور شفقت کا فرق. حضور کا دعا کے لیے رب کی طرف متوجہ ہونا حضور پر واجب ہے. حضور کا اللہ سے دعاؤں کی امید، قبولیت کی امید رکھنا حضور پر واجب ہے. لیکن اللہ کا حضور کی طرف دیکھنا اللہ پر واجب نہیں، اللہ کی شفقت اور محبت ہے. بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضور پر سجدہ لمبا کرنا واجب نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ شفقت تھی. ایک اور سنیے، اور زیادہ آسان مثال اور حالات حاضرہ کے اوپر بڑی پیش کی جانے والی ضروری مثال. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب سیدہ زہرا پاک حاضر ہوتی تو حضور کھڑے ہو جاتے. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب حضور تشریف لے جاتے تو سیدہ زہرا پاک کھڑی ہو جاتی. ہاں جی، کیا فرق ہے حضور کے کھڑا ہونے میں اور سیدہ کے کھڑا ہونے میں؟ سجدہ پر واجب ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور رسول اللہ پر واجب نہیں ہے، بلکہ ان کا زہرا کے لیے کھڑا ہونا زہرا پر شفقت ہے. سنا
نیٹ پر ہنگامے کر لینا، مبالغہ آرائیاں کر لینا، غیر تحقیقی باتیں کر لینا، آخرت کو مد نظر رکھے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر لینا، یہ ان لوگوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے۔ دنیا میں یہ تم لوگوں نے آسان سمجھ رکھا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن بہت دشواریاں ہوں گی۔ ہر چیز کو اس کے دائرے میں تسلیم کرو۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اگر تو مراتب کا فرق نہیں سمجھتا یا نہیں کرتا تو زندیق ہے۔ یہ ایک جملہ ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا۔ مراتب کو سمجھنا چاہیے، انہیں مراتب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ جگہ جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی انسانیت کو اپنا مذہب کہہ رہا ہے، کوئی حیوانیت کو مذہب کہہ رہا ہے، تو پھر ساری مخلوقات کے بھی ایک مذہب بنا ڈالو، فرق کرنا پڑے گا۔ یہ میں نے نام رکھنے کے حوالے سے ایک مکمل تحقیق پیش کی، اور نمبر 2 سجدہ لمبا کرنے کے حوالے سے بھی ایک مکمل تحقیق آپ کی خدمت میں رکھی۔ تیسری بات ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسے جو جوانی کو پہنچے، عالم پیری کو پہنچے، وہ باقی شہزادے شہزادیاں نواسے نواسیاں بچپنے میں ہی فوت ہوتے رہے۔ تھوڑی بڑی عمر تک حضرت علی بن ابی العاص پہنچے تھے، 13-14 سال کے ہو کر، وہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت امامہ بھی ذرا بڑی ہو کے فوت ہوئیں۔ یہ دونوں حضرت زینب کے شہزادہ اور شہزادیاں ہیں، لیکن جن کی آگے اولادیں چلی اور نسل مصطفیٰ کریم جن سے چلی وہ حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یہ تو آپ لوگ سارے جانتے ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضرت زین العابدین سے چلی، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بوجھنے کا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن کی اولاد کن سے چلی؟ سنا، کربلا سے زندہ واپس آنے والے غازیان کربلا میں امام زین العابدین کا ذکر تو ہر کوئی بتاتا ہے، اور جو غازی کربلا ان سے بھی بڑے، ان سے افضل امام حسن کے بیٹے ہیں، حسن بن علی بن ابی طالب۔ ان کا نام بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ حسنی سادات جن سے چلے ہوں، بڑے شہزادے کی اولاد جن سے چلی ہو، ان کا نام پوری امت کو یاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ امام زین العابدین کا نام اگر ایک بار یاد ہے تو ان کا نام 2 بار یاد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ چھوٹے ہیں اور وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے کے شہزادے ہیں اور وہ بڑے کے شہزادے ہیں۔ امام حسن امام حسین سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ بڑے ہیں تو افضل ہیں کہ نہیں؟ تو افضل کا بیٹا کسی کو پتہ نہ ہو اور امام حسین کے بیٹے کا سب کو پتا ہو، امام حسین کے بیٹے کا پتا ہونا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن امام حسن کے بیٹے کا اس سے زیادہ پتا ہونا چاہیے، ان کو فراموش کرنا نہایت غلط بات ہے۔ حسن مصنع بھی انہی کو کہتے ہیں، بولیے کیا کہتے ہیں؟ حسن مصنع، سا کے ساتھ، سے جیسے کہتے ہیں 3 نقطوں والی، مصنع یعنی دوسرے حسن، سیکنڈ حسن، امام حسن کے مقابلے پر جونیئر حسن۔ ہمارے لیے تو سینئر ہے نا، ان کی نسبت اور کمپیریزن کی بات ہو رہی۔ وہ بڑے حسن تھے، یہ چھوٹے حسن ہیں، نام ان کا بھی حسن ہے۔ پھر سونا، امام حسن بن حسن غازی کربلا، یہ کربلا میں زخمی بھی ہوئے، اور ان کے رشتے میں ماموں والدہ ماجدہ کے چچا کے بیٹے، وہ انہیں وہاں سے کسی طریقے نکال لینے میں کامیاب ہوئے، ان کے زخموں کا علاج کیا، اللہ نے ان کو زندگی بخشی، اور ان سے امام حسن کی اولاد جاری ہوئی۔ یہاں ایک اور بھی قابل غور بات ہے کہ 12 اماموں کو، ہم بھی ان کے خادم ہیں، غلام ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ وہ سارے کے سارے امام حسین کی اولاد میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ پتہ چلتا ہے انتخاب میں کوئی خرابی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے ان کے آپس میں باہمی چپکلشیں بھی ہوتی رہیں، ان کے آپس میں جنگیں بھی ہوئیں۔ ان پر پوری ایک کتاب ہے ان لوگوں کی اپنی لکھی ہوئی، مقاتل الطالبیین،
یہ پوری اہل بیت اطہار امام حسن امام حسین کی اولاد پاک میں سے آپس کی جو ان کی جو رنجشیں ہوئی ہیں اور جھگڑے ہوئے ہیں، ان پر یہ پوری اتنی موٹی عربی میں کتاب ہے، یہ بیروت کی چھپی ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع پر ہمیں اچھا مطالعہ کر لینا چاہیے، اور اس موضوع پر جب ہم بولیں تو لگ سمجھ جائے گی کہ یہ جو ان کے ہاں ختم نبوت کے بعد معصومیت کا تصور ہے، جو ختم نبوت کے بالکل خلاف ہے، اس تصور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل معاملہ یہ تھا. جب ان بزرگوں میں اتنے بڑے بڑے اختلافات تھے تو پتہ چلتا ہے کہ معصومیت ہوتی تو اختلافات اور باہمی چپکلشیں نہ ہوتی، کلیم نہ ہوتے. یہ کلیم نہ ہوتا کہ تم حقدار نہیں ہو میں حقدار ہوں. یہ نبوت میں بھی کلیم ہوتا ہے، معصوموں میں یہ کلیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مطالعہ ذرا مضبوط ہونا چاہیے. اچھا اگلی بات لے کے چلتے ہیں. یہی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں جن کی اولاد میں حضرت عبداللہ شاہ غازی ہوئے ہیں. یہ کراچی کلفٹن کے کنارے، سمندر کے کنارے جن کا مزار ہے، 150 ہجری میں وصال فرمایا. یہ امام حسن مصنع کے پوتے ہیں. پاک و ہند میں ان کا وجود بہت بڑی غنیمت ہے. یاد رکھیے سونا، سادات کرام اور حسنی سادات کے اوپر یہ بڑا ظلم ہے کہ ان کو گول کیا جا رہا ہے. نہیں، سنی ان کا نام زندہ رکھے گا. اور ضمناً ایک بات عرض کر دوں، میں اس شخص ہستی کا بڑا مداح اور فین ہوں، حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی. یہ 103 ہجری میں فوت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندانی رشتہ دار ہیں. ان کا شجرہ اس طرح ہے: عبد الرحمن بن ہاشم بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب. ان کا مزار کہاں ہے؟ ضلع جھنگ، احمد پور سیال سے تھوڑا پہلے. پیر عبد الرحمن کے نام سے پورا قصبہ مشہور ہے، جو تقریباً تحصیل لیول کا قصبہ ہے. میں نے بہت دفعہ حاضری دی ہے، خدا کی عظمت کی قسم میں اس موضوع پر بولنا نہیں چاہتا، آپ لوگوں کی طرف بڑھ کے مارا. جاؤ جس کے اندر فیض حاصل کرنے کی صلاحیت ہے وہاں جھٹ ایک مراقبہ کر کے دیکھیں. اس ہستی نے پاک و ہند میں وہ فیض بانٹا ہے کہ وہاں جا کر آج بھی دیکھ سکتے ہو چلہ گاہیں بنی ہوئی ہیں. حضرت سلطان باہو نے وہاں چلہ کاٹا ہے. سونا بابا فرید الدین گنجے شکر نے وہاں چلہ کاٹا ہے. سونا داتا حجویری جن کے مزار پہ اجمیر شریف کی ہستی تشریف لا کر چلہ کاٹ چکی ہے، داتا صاحب نے خود وہاں جا کے چلہ کاٹا ہے. وہاں چلہ گاہیں اب بھی موجود ہیں، میں نے زیارت کی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں جن کا مزار اللہ تعالی نے پاکستان والوں کو نصیب فرمایا. وہی امام حسن مصنع غازی کربلا ہیں جن کی اولاد میں سے داتا حجویری ہیں. وہی حسن مصنع ہیں جن کی اولاد میں سے حضور غوث اعظم ہیں. کیوں بھولیکھے میں ہو؟ وہی حسن مصنع ہیں جن کی اولاد میں سے امام مہدی ہوں گے. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مہدی میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے ہوگا. سونا اتنی اہم ہستی، بلکہ اہم ترین ہستی، اور ان کا نام تک لینا لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے. یہ یک رنگی اختیار کرنا پڑے گی. دو رنگی کا اہل سنت مداوا کرنا علمی طور پر جانتے ہیں. باقی ہم علمی لوگ ہیں، علم سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا. ہمارے پاس بات علمی ہوگی، باقی آپ جواب دیں، قیامت کی تیاری کریں. یہ میری گفتگو کا تیسرا اہم پوائنٹ تھا. میں دہراتا چلوں نا. ایک تو
نام حسن حسین اور محسن اس کی بڑی تفصیل میں نے بتائی. نمبر 2 حضور کا سجدے میں سجدے کو طویل کرنا اور بوجہ شفقت. اور نمبر 3 امام حسن کی اولاد ان کی تفصیل اور حسن مثنی غازی کربلا اور ان کی اولاد میں آنے والے یہ بڑی بڑی ہستیاں اور ان کی اولاد میں اماموں کو کسی کو امام تسلیم نہ کرنا، ان کی اولاد پر یہ زیادتی، یہ باتیں میں نے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. چوتھا اور آخری پوائنٹ ہے کہ داتا صاحب نے ایک نقطہ اور ایک سوال اٹھایا. یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میں آج پھر بیان کر دیتا ہوں. داتا صاحب نے ایک بہت بڑا نقطہ اٹھایا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی اور اس سے پہلے کیوں نہیں اٹھائی تھی. ایک سوال ہے نا کہ پہلے 6 خلفاء آپ سے پہلے گزر چکے تھے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مرتضیٰ کریم، امام حسن، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو ان میں سے کسی کی بھی مخالفت آپ نے نہیں کی، آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، اعلان جنگ نہیں کیا، کسی کی خلافت پر اعتراض نہیں کیا. یزید کی باری آئی تو آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس سوال کا جواب داتا صاحب نے خود دیا. داتا صاحب کشف المعجوب کے صفحہ نمبر 76 پر لکھتے ہیں، جو اصل فارسی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود. جب تک حق موجود تھا امام حسین حق کے ماتحت چلتے رہے. بچوں حق مفقود شد، جب یزید کے زمانے میں حق ختم ہو گیا شمشیر برکشید، آپ نے تلوار کھینچ لی. اس سے 3 مسئلے حل ہو. تا حق ظاہر بود، جب تک حق موجود تھا. پتہ چلا صدیق اکبر بھی حق پر ہیں، عمر بھی حق پر ہے، عثمان بھی حق پر ہے، علی بھی حق پر ہیں، حسن بھی حق پر ہیں، امیر معاویہ بھی حق پر ہیں. بچوں حق مفقود شد، جب حق نہ رہا پتہ چلا یزید حق پر نہیں ہے. 2 مسئلے حل ہو گئے. تیسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ شمشیر برکشید آپ نے اس وقت تلوار اٹھائی، یزید کے خلاف اٹھائی، پہلے نہیں اٹھائی. تیسرا مسئلہ کون سا حل ہوا؟ یہ حل ہوا کہ پتہ چلتا ہے امام حسین اقتدار کے بھوکے نہیں تھے. اقتدار کا رولا ہوتا تو آپ پہلے بھی تلوار اٹھاتے. 4 خلفاء راشدین کے زمانے میں اور امام حسن کے زمانے میں نہ صحیح، کم از کم حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ہی تلوار اٹھاتے. آپ کو کوفہ والے نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی خط لکھے تھے، آپ نے مانا تھا نہیں، ان کے خلاف کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. اور یزید کی باری آپ نے تلوار اٹھائی، پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، نہیں، نہ یہ اقتدار کا جھگڑا تھا، نہ 2 شہزادوں کی لڑائی تھی، اور نہ یزید کوئی شہزادہ ہے. شہزادہ صرف حسین ہی ہے. یہ شہزادہ ہمارے ہاں جو عرف بھی سمجھا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یزید کے والد گرامی خود ایک بہت بڑی ہستی، وہ تو ہم تقسیم کر کے بتا رہے ہیں. پھر جس طرح میں نے پہلے ساتھ ساتھ کچھ فوائد عرض کیے ہیں، جہاں میں یہ فوائد عرض کرتے کرتے ایک بات اور بھی ساتھ ایڈ کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی کا ذہن حضرت امیر معاویہ کے خلاف نہ چلا جائے معاذ اللہ. وہ بذات خود صحابی رسول ہیں، اور ان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام حسن رضی اللہ عنہ نے خود حکومت سونپی، ان کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی، ان سے وظیفے قبول کرتے رہے، ان کو علمی مشورے دیتے رہے. حضرت امیر معاویہ نے امام حسن پر بڑے بڑے علمی سوال کیے اور بڑے بڑے مسائل حل کرائے، اس کی ایک الگ تفصیل ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا. حضرت ام حرام صحابیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک دفعہ آرام فرما تھے، دوپہر کے وقت آپ سو کر اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے یا ہنس رہے تھے. میں نے عرض کیا حضور خوشی کی وجہ کیا ہے؟
آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں ایک لشکر دیکھا ہے، میری امت کا لشکر سمندر کے پار جہاد کرنے گیا ہے، ان سب پر جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے اس لشکر میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ آپ نے فرمایا تم اس لشکر میں شامل ہو۔ آپ پھر سو گئے، دوبارہ اٹھے تو اسی طرح خوشی تھی۔ حضرت ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ اب خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں نے اپنی امت کا دوسرا لشکر اس کے بعد اٹیک کرنے والا دیکھا ہے جن کے گناہ معاف ہو چکے۔ گناہ معاف ہونے کا مطلب ہے سابقہ غلطیاں معاف اور آئندہ دیکھی جائے گی۔ اچھا، اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں اس حدیث کے کہ وہ پہلا لشکر حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں سمندر پار جہاد کرنے کے لیے گیا۔ حضرت ام حرام خود اس لشکر میں شامل تھیں، اور حضرت ام حرام نے دوسرے لشکر کے بارے میں سوال کیا تھا حضور دعا فرمائے اللہ مجھے اس لشکر میں شامل کرے۔ حضور نے فرمایا تم دوسرے لشکر میں شامل نہیں ہو، پہلے میں ہو دوسرے میں نہیں ہو۔ حضرت ام حرام پہلے لشکر میں شامل ہوئیں، جنگ پہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ گئیں۔ عورتوں کا اکیلے جانا منع ہے، وہ کوئی وجہ تھی، آپ تشریف لے گئیں شوہر کے ساتھ، جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور واپسی پہ جب آپ کے شوہر نامدار نے آپ کو خچر پر سوار کرنا چاہا تو خچر بدک گیا، آپ گر گئیں، گر کے آپ شہید ہو گئیں، آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے وہاں پر۔ اور جب آپ پہلے لشکر میں شامل ہوئیں تو فوت ہو گئیں، تو ظاہر حضور کا فرمان کہ تم دوسرے لشکر میں نہیں ہو۔ پتہ چلتا ہے ہمارے آقا تکے نہیں لگاتے تھے۔ مرزا جی ہمارے آقا سچوں کی باتیں یوں ہوتی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا، اب یہ حدیث مکمل ہو گئی کہ پہلا لشکر کس کی سربراہی میں گیا؟ حضرت امیر معاویہ کے سربراہی میں۔ اس لشکر کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا تھا ان پر جنت واجب ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ اگر سنی کا ایک امیر معاویہ پر جنت واجب ہے تو اس میں کس سنی کا قصور ہے؟ اور یہ حدیث ہو بھی بخاری میں تو پھر یہ میں نے حدیث سنائی تھی، کتاب کا نام نہیں بتایا تھا، میں نے ریزرو رکھا تھا تاکہ آپ کا اچانک ترا نکالوں۔ یہ حدیث کس کتاب میں ہے؟ اب بتائیے، اب مخالفین امیر معاویہ کے پاس کیا ہے؟ امام بخاری کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے اور کیا ہے؟ یہی ہے نا؟ تو پھر کر لو تیاری۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ کر لو تیاری، خدا کی عظمت کی قسم، میں نے بہت تجربہ کیا ہے۔ آخرت اللہ کے ہاتھ میں ہے جی، ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں آخرت کے۔ خدا کی عظمت کی قسم، قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں ہمیں جو کچھ محسوس ہو رہا ہے وہ تمہیں بھی لگ پتہ جائے گا۔ اور ایک اور بات، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور ایک جگہ نہیں ہے۔ اب پھر ذرا آپ کے اوسان خطا کروں، یہ حدیث بخاری میں 11 جگہ موجود ہے، 11 ٹائمز۔ اب اس سے بھی بڑی بات کروں، یہ حدیث مسلمانوں کی 6 مشہور کتابیں ہیں نا جن کو کیا کہتے ہیں؟ صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ یہ حدیث 6 کی 6 کتابوں میں موجود ہے۔ اب تو میں اللہ کا واسطہ دے کے ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ خدا کے لیے خدا کا خوف کیجیے یار، احتیاطاً ہی ودڈرا کر لو، احتیاطاً ہی پیچھے ہٹ جاؤ، آگے آگ ہے، بچ جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر کسی نے ادب کا حقدار نہیں تھا کوئی بندہ، غلطی سے اس کا ادب کر دیا تو وہ بندہ پھر بھی فائدے میں ہے اس بندے کی نسبت کہ جس نے کسی کی غلطی سے بے ادبی کر دی. بہت بڑی احتیاط دلائی ہے نا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں تو یار حدیث سنا رہا ہوں اور بخاری میں 11 بار، سیاستہ میں سے ہر کتاب میں. اور اسی موضوع پر امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حدیث بیان فرمائی. امام حاکم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنطُنیہ، قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا. یہی وہ سمندر پار والا جہاد. آقا نے فرمایا کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا. وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ. وہ لشکر کتنا ہی اچھا لشکر ہوگا اور اس لشکر کا امیر کتنا ہی اچھا امیر ہوگا. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ حدیث کو وائلیٹ کرنے کے لیے، اس کا انکار کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں کریں گے. اہل ایمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خوبی ڈھونڈنے کے لیے، اس پر آنے والے کسی الزام کو ہٹانے کے لیے تکلف سے کام لے کر الزام کو ہٹاتے ہیں، خوبی کو منظر پہ لاتے ہیں. یہی رویہ ہونا چاہیے نا. اور یہ حضور کا حکم ہے، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت شدہ لوگوں میں سے خوبیاں تلاش کیا کرو. حکم تو تمہیں یہ تھا، اور یہاں کیا کیا گیا؟ صحیح اور ایک کتاب میں کئی بار، اور مصدرک حاکم جیسی کتاب کے اندر صحیح ترین سند کے ساتھ حدیثیں ہیں، اور مختلف لفظوں کے ساتھ آنے والے حدیثوں کے اندر اتنا ایچ پیچ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کا جس کے اندر بھی تھوڑا سا تقوی ہے شرم سے سر جھک جائے. بھائی کسی کو پھنسانے کے لیے تکلف نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نکلنے کے لیے تکلف کرنا چاہیے، کسی کو آزاد کرنے کے لیے تکلف سے کام لینا چاہیے، کسی پر سے الزام ہٹانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. جتنی محنت ہے مسلمان، تمہیں حسن ظن سے کام لینے کا حکم دیا گیا تھا، اس طرف محنت کرنے کی بجائے تم نے مسلمان کہلانے کے باوجود بدگمانی پر اتنا تکلف، اتنی محنت کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے. تیرے عقیدے پر تیری عقیدتیں غالب ہیں. اللہ تعالیٰ تیری ان عقیدتوں کو اللہ اس کے رسول کی واضح نصوص کے سامنے مغلوب فرمائے. آخر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ داتا صاحب نے جو فرمایا نا کہ جب تک حق موجود تھا، 6 کے 6 خلفاء میں حق تھا، تو ان پہلے 6 خلفاء میں جو آخری 6ٹھے خلیفہ ہیں، یزید پلید سے پہلے جو خلیفہ برحق ہیں، ان کے بارے میں کسی کی منفی سوچ ہو تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یزید پاس ہے خدا نخواستہ، نہیں. یزید کے بارے میں پہلے بتا کے آ رہا ہوں. داتا صاحب فرما رہے ہیں جب حق مفقود ہو گیا تو تلوار کھینچ لی. 6 کے زمانے میں حق تھا، یزید کے زمانے میں حق نہیں تھا. اور یہ ونڈ کرنی پڑے گی، تقسیم سمجھنی پڑے گی. حضرت میر معاویہ پاس ہیں، یزید فیل ہے. نبراس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک عمل لکھا ہوا، بڑے خوبصورت بات ہے وہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندے نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف کچھ بولا تو آپ نے اسے 20 کوڑے مروائے. ایک بندے نے یزید کی شان میں بولا، آپ نے اسے بھی 20 کوڑے مروائے. امیر معاویہ کی مخالفت کرنے والے کو 20 کوڑے، یزید کو اچھا کہنے والے کو بھی 20 کوڑے. پتہ چلتا ہے باپ پاس ہے، بیٹا فیل ہے. اور باپ کی عظمت بیٹے میں منتقل ہوگی یہ ضروری نہیں ہے، اور بیٹے کا گناہ باپ میں منتقل ہوگا یہ بھی ضروری نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری یہاں صحیح معنی میں فٹ ہوتی ہے. اس کا لوگوں نے شفاعت سے تعلق بنایا ہوا ہے، نہیں، وہ یہاں فٹ ہوتی ہے. سنا داتا صاحب کی بات میں کر رہا تھا، تو داتا صاحب کی بات پر اختتام کرتے ہیں.
داتا صاحب نے جب یزید کا ذکر کیا علیحدہ سے، اسی کشف المحجوب کے 76 صفحے کی عبارت میں نے آپ کو سنائی ہے، 78 صفحے پہ آپ فرماتے ہیں 2 صفحے آگے، جہاں سے امام زین العابدین کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس وقت اس سے پہلے آپ نے یزید کا نام ایک جگہ لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں یزید اخزاہ اللہ دون ابی ہے، یزید کو اللہ ذلیل کرے مگر اس کے والد کو نہیں۔ پتہ چلتا ہے جاتے جاتے داتا صاحب کے ذہن میں فوراً بات آئی تھی کہ یزید کی وجہ سے کوئی اس کے والد کے خلاف نہ ٹین ٹین شروع کر دے۔ داتا صاحب نے اس بات کو بھی کلیئر کیا ہے کہ یزید خود برا ہے، اس کے والد برے نہیں ہیں، وہ اچھے آدمی، وہ عظیم انسان ہے، وہ صحابی رسول ہیں۔ میرے استادوں کی کتاب کشف المحجوب ان کے وصال کے بعد مجھے گفٹ کی گئی، ان کا ذاتی نسخہ، تو یہ جو جملہ ہے نا یزید اخزاہ اللہ دون ابی ہے، یہاں میرے استادوں نے حاشیہ لگا کے سائڈ پہ لکھا ہوا ہے عقیدہ اہل سنت۔ اب کوئی داتا صاحب پہ لگائے گا فتویٰ؟ سونا حیا کرو، خدا کا خوف۔ میں نے ٹوٹل آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھی ہیں، ایک پیاروں کے نام رکھنا اور اس کا سارا پس منظر اور ڈیٹیل، نمبر 2 محبت و وجوب اور شفقت حضور کے سجدہ لمبا کرنے کے حوالے سے، نمبر 3 حضرت حسن مثنی حضور کے وہ نواسے جو امام حسن کے بیٹے ہیں، غازی کربلا ہیں، ان کی اولاد کے حوالے سے، اور نمبر 4 داتا صاحب کا قول کہ جب تک حق موجود تھا امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، جب یزید کے زمانے میں حق اٹھ گیا تو آپ نے تلوار اٹھا لی۔ اللہ تعالی ہمیں تحقیق کے ساتھ بات کرنے کی، سمجھنے کی، اپنا ایمان اور عقیدہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت محسن کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں نے ابھی حدیث سنائی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ میں نے 3 کتابوں کے نام اس وقت بھی لیے تھے، اب بھی لے رہا ہوں۔ ان میں لکھا ہوا ہے کہ علی مرتضیٰ نے ان کا نام حرب رکھا تھا، تینوں شہزادوں کے نام حضور نے تینوں کے نام بدلے تھے، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے۔ ان کے بارے میں جتنی ڈرامائی باتیں آتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ان پر معاذ اللہ ظلم کیا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، بالکل حدیث کی کتابوں کے خلاف ہے، تاریخ کی کتابوں کے بھی خلاف ہے، اور تاریخ میں تو جھوٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کے مقابلے پر تاریخ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور تاریخ بھی مخالفین صحابہ کی لکھی ہوئی ہو تو پھر اور بھی اس جھوٹ کو 4 چاند لگیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔